أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں، ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر ان کا کفر بڑھ گیا، جی پھر انہوں نے کفر کو زیادہ کر لیا۔ یہ ذہن میں رہے، اس سے مراد بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں۔ یہودی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، مومن بنے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے، تورات شریف لینے کے لیے، پیچھے سے یہ بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے۔ جی کچھ لوگ بچے تھے، باقی سارے کے سارے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، تو یہ کافر ہو گئے۔ پھر یہ ایمان لائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے۔ اسی طرح کر کے نصرانی ہیں، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر کے مومن ہوئے، پھر کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ جی آقا علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو منافقین تھے، جو ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے، ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے، آگے کہتے تھے آقا علیہ السلام کو قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن جیسے وہ اپنوں کے پاس جاتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنوں کے پاس جاتے جنہیں رب تعالیٰ نے شیطان کہا ہے، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو وہاں جا کے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہاں تو ہم مذاق کرنے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ بھی یعنی ان کا جو ظاہری ایمان تھا وہ بھی کفر میں بدل گیا، اگرچہ وہ مومن نہیں تھے، مومن تو ہوئے نہیں تھے، کیونکہ ظاہر میں ان کا ایمان تھا، بس دعویٰ تھا ان کا، دل کے اندر ایمان نہیں تھا ان کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ظاہری ایمان تھا نا ان کا، وہ بھی اس کفر کی وجہ سے، یہ کیا کہ ہم تو مذاق کرنے گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ بھی گیا ہیں۔ اور اسی طرح کر کے آج کے بہت سارے جو نام نہاد مسلمان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بھی کہتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو، جا کے مورتیوں پہ دودھ چڑھا رہے ہوتے ہیں، تلک لگا رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے خاص شعار ہیں، انہی کو اپنا رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، ان کی جناب وہ ان سے شاباش لینے کے لیے، اہل کفر کو اپنے آپ پر راضی کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بتائیں۔ اور اسی طرح کر کے بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، جو کہتا ہے بس میرا پیر ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے کہ انڈیا کا کوئی نعت خان ہے منحوس، وہ پڑھ رہا تھا بھی قبر میں ہم جب جائیں گے، فرشتے اگر پوچھیں گے ہمیں کہ آپ کا خدا کون ہے، دین کیا ہے آپ کا، اور آپ کے نبی کون ہے، تو کہتا ہے میں وہاں پہ اپنے پیر کا نام نکال کے اسے چومنا شروع کر دوں گا اور جھومنا شروع کر دوں گا۔ بتائیں، یہ پیر پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ جنہیں یہ نہیں پتا کہ شیخ پکڑنا کیوں ہوتا ہے، شیخ تو وہ ہوتا ہے جو بندے کو رب کی راہ پہ لگا دے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہ کون ہوتے ہیں شیخ؟ جو اپنی پوجا کروانے لگ جائیں، جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے نہ دیں۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، بارگاہ خدا بندی تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا یہ پیر ہیں۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہی پیر ہیں۔ آج یہ پیر ان کو کہیں بھی جائز نہیں ہے، یہ مجاور ہیں،
کون ہیں؟ مجاور ہیں، قبروں کی چادریں بیچنے والے ہیں، قبروں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں لوگ. یہ ان کا خدا رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بے دینوں کی ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا. جن کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کوئی بندہ جائے نا مسئلہ بتائے بھی سی، میں نے کئی سارے بزرگ دیکھے ان کے پاس جب جائیں کہیں یہ مسئلہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں بندوں کو، وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو تم، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن کئی سارے وہ ہیں وہ اپنے دولت دکھاتے ہیں، وہ جی میں مجھے آپ پھر آ گئے آپ تو میں دیکھو پھر کیا کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک پیر کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وظیفوں سے قابو نہیں آتا. بتائیں کیا مطلب ہے تمہارا یہ کہنے کا؟ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اتنا لوگوں کو تم لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہو، تمہیں شرم حیا نہیں رہی؟ حقیقت والی بات ہے ہمارے لوگوں نے ان مجاوروں سے اپنا ایمان بھی لٹوایا اور اپنا پیسہ بھی لٹوایا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک مدرسے میں انہوں نے چٹ لگا دی، آج مدرسے میں بچوں کے کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، لہذا آج بچے رات کو بھوکے سوئیں گے. بتائیں. اور پیر کا کتا ملائی کھا کے سوئے اور مدرسے میں پڑھنے والا حضور کے دین کا خادم کو بھوکا سوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے آپ کے علاقے میں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے پاس جتنا بہت بڑے محدث تھے، آپ ایک سال حج پہ جاتے، ایک سال جہاد پہ جاتے تھے. اتنا بڑا مجاہد بندہ تھا. یہ صوفی تھے بہت بڑے. آج کل کے صوفی جہاد کا نام نہیں لیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کے پاس جتنا پیسہ جمع ہوتا آپ دور دراز مدارس میں بھیجا کرتے تھے. کسی نے عرض کر دیا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے رشتہ دار اتنے سارے غریب ہیں اور آپ سارا پیسہ اٹھا کے وہاں بھیج دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک اہل اللہ کی سوچ دیکھیں کیسی ہے. ہم نے تو پیروں کے کتوں کو مکھنوں کے ساتھ ان کی مالش کی ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو خدا کے بندو، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے محلے کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، یہ غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر گئے تو یہی مریں گے. اب مدرسے میں بیٹھے ہوئے بچے اگر مر گئے تو حضور کا دین فوت ہو جائے گا، حضور کا دین نہیں رہے گا. آقا علیہ السلام کا دین قائم ہے تو ہی مدرسے کے طالب علموں کی وجہ سے، انہی فقیروں کی وجہ سے دین قائم ہے. آج دین جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مدارس کی برکت ہے. اور حضرت سیدنا مجدد فسانی رحمہ اللہ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک طرف مدرسے کا طالب علم ہو، دوسری طرف پیر کا چیلا ہو، پیر کا خادم ہو، پیر کا خلیفہ ہو. ماتے کسے مقدم کیا جائے؟ آپ ماتے پیر کے چیلے کو کبھی مقدم نہ کرنا، اسے کبھی بھی آگے نہ کرنا. ماتے حضور کے دین کے مدرسے کے طالب علم کو آگے کرنا. کیوں؟ ماتے ہیں پیر کا جو چیلا ہے نا، پیر کا جو خادم ہے، وہ تو صرف اپنی فکر ہے، اسے اللہ اللہ کروں بس تسبیحاں پھیروں اور بخشے جاؤں. ماتے وہ جو دین کا طالب علم ہے، مدرسے کا بچہ، ماتے ہیں وہ اسے امت کی فکر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین پڑھوں اور حضور علیہ السلام کی امت تک آقا علیہ السلام کا دین پہنچاؤں. تو فرماتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم کو آگے کرنے میں حضور کے دین کو آگے کرنا ہے. بتائیں نا آج ہم نے کیا کیا ہے؟ پیروں کو تو کسی چیز کی فکر نہیں، اور جتنی بے حیائی بے دینی یہ پھیلا رہے ہیں آج نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. فتنہ رافضیت، صحابہ کی گستاخیاں انہی کے درباروں سے اب اٹھ رہی ہیں. پورے دربار جناب غدار ہو گیا اہل سنت کے. انہوں نے جناب باقاعدہ اعلان کر دیے کہ یہاں پہ جناب حضرت امیر معاویہ کا نام نہ لیا جائے. بتائیں یہ کون سے پیر ہیں؟ یہ پیر نہیں، یہ مجاور ہیں، یہ قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں کو چوری کرنے والے ہیں، ان قبروں کے نام کی تباہی کھانے والے لوگ ہیں. ان کو دین کے ساتھ کچھ نہیں لگتا. اور افسوس تو اس بات کا ہے ہمارے مولویوں نے آج تک پورا زور ہی جو لگایا ہے نا وہ انہی مجاوروں کے لیے لگایا ہے. قبر پر چادر چڑھانا جائز ہے تو چادر کس کے پاس گئی؟ مجاور کے پاس. کس کے پاس گئی؟ لاکھوں کروڑوں روپے کی چادریں صرف دربار پہ چڑھتی ہیں. پتہ ہے آپ کو کروڑوں روپے کی چادریں درباروں پہ جاتی ہیں. اکیلا یہ جو عرس لگتا ہے ہمارا حضرت کا، یہ داتا صاحب رحمہ اللہ کا، وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی چادریں جاتی ہیں. وہاں اتنی ساری چادریں وہاں جاتی ہیں. کہاں جاتی ہیں بھائی؟ اس کا اسلام کو کیا نفع ہے، اہل سنت کو کیا نفع ہے؟ بتائیں. ساری چادریں وہاں پہنچا دیں گے. اچھا چادر چڑھانا جائز، یہ مولوی کی بے وقوفی ہے. میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، مولوی کی بے وقوفی ہے. مولوی نے زور لگایا، تقریریں کی، کتابیں لکھی، چادر چڑھانا جائز ہے. نفع کس کو ہوا؟ مجاور کو ہوا. آج وہی مجاور صحابہ کو بھونک رہے ہیں.
کل مجھے میرے پاس ایک مفتی صاحب ہیں، وہ تشریف لائے، وہ کہتے ہیں داتا صاحب رحمہ اللہ کے دربار کے باہر ایک مدرسہ ہے، کہتے ہیں وہاں پہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو داتا صاحب کا مجاور آ گیا، داتا صاحب کا مجاور وہ آیا اور کہنے لگا یہ آواز بند کرو قرآن پاک کی، ہم فلم دیکھ رہے ہیں ہمیں آواز نہیں آتی۔ بتائیں اور بتائیں جی، یہ کل کی بات میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، وہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں قرآن پڑھ رہا تھا، مجاور آیا، اس نے کہا بند کرو فلم دیکھ رہے ہیں، آواز ہی ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اور قوم کو ایسا بغیرت بنایا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مزار پر میں جاتا بھی ہوں نا تو اندر نہیں جاتا مزار کے، حقیقت والی بات ہے، باہر سے فاتحہ پڑھی اور فارغ بس۔ اپنے ساتھ جو جاتے ہیں انہیں بھی منع کرتے ہیں ابھی نہ ہاتھ لگانا ہے قبر کو، نہ چومنا چاٹنا، کچھ بھی نہیں کرنا، پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی ہے، یا اللہ اسے بھی بخش اور ہمیں بھی بخش، بس اتنا کافی ہے۔ مزار پہ گئے، میں باہر میں گاڑی میں بیٹھ گیا، میں نہیں گیا، لوگ سارے جو تھے کسی کے ساتھ، میں بڑی پرانی بات ہے، وہاں گئے تو لوگ سارے جو اندر گئے نا، اندر کیا ہو رہا تھا، پیر صاحب جو مجاور تھے وہ خود بیٹھے تھے اور لڑکی کا ڈانس ہو رہا تھا، اور وہ بندہ کہتا جی میں لڑکی کا جو بھائی تھا نا، 2-3 بھائی اس کے کھڑے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو نعوذ باللہ اگلی حیران کن بات، اگلی بدتمیزی والی بات کیا ہے، وہ کہتا ہے میں پیچھے کھڑا تھا تو وہ ایک لڑکا نا دوسرا اپنے بھائی کو کہنے لگا آج سائیوں کی نگاہ ہو گئی ہے اپنی بہن پر، امید ہے ہمارا پورا خاندان بخشا جائے گا۔ یعنی لڑکی ناچ رہی ہے اور وہ مجاور جو ہے وہ تاک رہا ہے اس لڑکی کو، تو بھائی اسے بخشش کا سامان سمجھ رہے ہیں، اور مدرسے کو ایسا بدنام کیا انہوں نے، مدرسے میں یہ ہوتا ہے، مدرسے میں وہ ہوتا ہے، خدا کے لیے یار، وہ ان کو بھی پکڑو، یہ چور کی اولاد ہے، یہ چور ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، دین کے دشمن ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا اہل سنت کا ہے جی سارے۔ اچھا مولوی یہاں بیٹھ کے چیختے ہیں جی وہ جی مندر کو چندہ دے دیا انہوں نے، حکومت نے گرجے کو چندہ دے دیا انہوں نے، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کون سا پیسہ جاتا ہے؟ تمہارا اپنا ذاتی پیسہ مزاروں پہ جاتا ہے، درباروں کے گلوں پہ جاتا ہے، اور گلوں والا اوقاف والا پیسہ اوپر بیٹھے ہیں ذلیل لوگ، وہ اٹھا کر کے وہاں لگا دیتے ہیں۔ تم وہاں روتے ہو کہ پیسہ وہاں لگ رہا ہے، یہاں تو نہیں روتے یار پیسہ وہاں نہ دو تم۔ ایک کتاب کسی مولوی نے نہیں لکھی، جیسے لکھی ہے انہوں نے بھی قبر پر چادر چڑھانا جائز ہے، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ مدرسے میں بھی چندہ دینا جائز ہے، مدرسے میں بندہ دینا بھی جائز ہے۔ ہر بندے پر بیعت کرنا تو فرض ہے، جاہل پیر کی، جاہل مجاور کی، لیکن ہر بندے پر دین پڑھنا فرض نہیں کیا انہوں نے، یہ کیوں نہیں کیا بتائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج رفض اور الہاد اور زندقہ اتنا پھیل رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مزار پہ گیا، ایک دربار پہ، کہتا ہے وہاں پہ کتابوں کی بہت بڑی لائبریری تھی، بہت بڑی لائبریری تھی، کہتا ہے پھر میں کچھ 2-4 سال کے بعد پھر میں گیا وہاں، میں نے کہا جا کے پھر ذرا مطالعہ کر رہا ہوں، کہتا ہے میں وہاں گیا، اس لائبریری کا دروازہ بند تھا، میں باہر اندر سے بند تھا، کہتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے صفائی کر رہا ہوں، کہتا ہے میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، تھوڑی دیر بعد ایک بندہ اندر سے نکلا، باہر اس کے ہاتھ میں کتا تھا، تو کہتے میں نے کہا یار کتابیں، کہتے کتابیں تو یہاں سے اٹھا دی ہیں، اب پیر صاحب کے کتے بندے ہوئے، پیر صاحب کے کتے بندے ہوئے، اور دیں پیسے ان کو، اور دیں ان کو چادریں، اور دیں 11ویں کا بکرا ثابت کیا تو وہ بھی پیر کو ہی گیا، مجاور کو گیا، قبر پکی، گنبد، سارا کچھ جو بھی نفع ہوا آج ان کو ہوا ہے، اور پھر تم نے پارا نہیں دیا مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر، نام لیا تم نے مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تو کیا حال کیا تم نے مسلک کا؟ آج انہی مزارات سے رفض کی بدبو اٹھ رہی ہے، آج انہی مزارات سے الہاد کی بدبو اٹھ رہی ہے، آج وہی پیر ہیں جو اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچ بیچ کے جناب جمہوریوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کوئی پیر ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا تو اس نے اپنے مدرسے کے اندر جہاں پہ رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی تھی وہاں پہ اس نے اطاولے کے گانے چلائے، بتائیں، اور پیروں کو مانو، اور کہو کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، خدا کے لیے باز آ جائے، وہ یہ بیعت فرض نہیں ہے، میں پکا کہہ رہا ہوں یہ بیعت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی یہ سنت موقدہ ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے ان کی بیعت، نہ ہی ان کی بیعت کرنا ثواب ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ صرف اہل حق میں سے جو عالم دین ہو، شرع مبارکہ کا پابند ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا، جس چیز کو وہ حلال کہے اسے حلال جاننا، جسے حرام کہے اسے حرام جاننا، بس یہی پیری مریدی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
مولوی لاکھ زور لگاتا مر جائے، وہ قاری صاحب سے اوپر کبھی بھی نہیں جاتا، مولوی صاحب سے اوپر کبھی بھی نہیں جاتا. اور جاہل کٹا جسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو وہ پیر طریقت ہے. بتائیں نا بھائی، جس بیچارے کو استنجے کے آداب نہ آتے ہیں وہ پیر طریقت ہے، وہ رہبر شریعت ہے. اب جس بندے نے پورا قرآن پڑھا ہے وہ پیر نہیں. جس نے پند نامہ، تحفہ نسائے، کریمہ، نام حق سے لے کر گلستان بوستان مثنوی پڑھائی، ہیں جی، اور صرف نہ پڑھا کے، علم بلاغت بدیع بیان پڑھا کے، ہیں جی، اور پورے علوم عالیہ پڑھائے، اور اس کے بعد علوم حدیث پڑھائے، علوم تفسیر پڑھائے، قرآن پڑھایا، وہ پیر نہیں. پیر طریقت کون ہے؟ وہ جاہل ہے جسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو مجاور ہے، جو رات دن اسی فکر میں بیٹھا ہے مرید بڑھیں تو چندہ بڑھے، مرید بڑھیں تو پیسہ بڑھے، مرید بڑھیں تو نیاز بڑھے، مرید بڑھیں تو لنگر بڑھے. جسے نہ امت کے ایمان کی فکر ہے، نہ امت کے دین کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے بیڑا غرق کیا اہل سنت کا، اہل اسلام کا. اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ خدا تک پہنچنے میں یہی مجاور ہیں، جنہیں آج ہمارے لوگ پیر کہتے ہیں. آج ہمارے لوگ پیر کہتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. خدا خراب کرے اس سوچ کو. خدا تبارک و تعالیٰ بیڑا غرق کرے ان ذلیلوں کا. انہوں نے بہت نقصان کیا حضور کے دین کا. رب تک نہیں پہنچنے دے رہے، حضور تک نہیں پہنچنے دے رہے، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات نہیں کرنے دے رہے. اس ایک عالم تھے ہمارے لاہور کی، وہ فوت ہو گئے. انتہائی درد دل رکھنے والے بندے تھے. ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں تو انہوں نے سائیکل بیچ کے کتابیں خریدی. بتائیں. تو وہ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ مجھے بلایا گیا ایک جلسے میں، وہاں پہ پہلی صف میں سارے مولوی اور پیر بیٹھے تھے. مجھے انہوں نے موضوع دیا، پاکستان میں اسلام کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ پاکستان میں اسلام کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ کہتے میں کھڑے ہوتے انہوں نے کہا رکاوٹ تو ساری میرے سامنے پڑی ہے. یہی رکاوٹ ہے، اور کون سی رکاوٹ ہے بھلا بتائیں؟ یہی تو ہیں. آج بھی جب اسلام کو چیلنجز درپیش ہوں اس وقت بھی کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا اور انہی باتوں پہ ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہونا، یہ کون سے انصاف والی بات ہے؟ یہ کون سے عقل اور دانائی والی فہم والی بات ہے یار؟ بتائیں. خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں. اور پھر انہوں نے بھی یعنی کہ ایمان لانے کے بعد بے دینی کی راہ اختیار کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. آپ بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضور کی حدیث پڑھانے والے، حضور کے رب تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر پڑھانے والے بندے تھے. بتائیں بھائی. حضرت خواجہ فرید الدین، بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، آپ اتنے بڑے اسلام کے مجاہد تھے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ جہاد میں شہید ہوئے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کسی کو. آج ہم نے صرف یہی جنتی دروازہ رکھا ہوا ہے، اس سے جو گزرا جنتی. میں نے کہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہتا نہیں. تو میں کہا بابا فرید دروازہ کہنا وہ تو جنتی ہے. میں کہا اب کیا کہوں میں تیرے لیے، کیا کہوں تجھے بتا. ہیں یہاں جاہل پیر کا مرید ہو جائے تو پیر کہتا بخشا ہوا ہے تم. آپ گلی میں بھی پیر بیٹھے ہیں، وہ کہتا جو میرے پاس آ گیا وہ بخشا گیا ہے. میں نے کہا جو امام الانبیاء کے پاس آیا ہے وہ تیرے پاس آ جائے جنت جائے، امام الانبیاء کے پاس آ جائے. تجھے جھوٹے کے ہاتھ میں بیعت کرے جنت جائے، جو امام الانبیاء کی بارگاہ میں جائے اور آقا علیہ السلام کی صحبت پائے وہ جنتی کیوں نہیں؟ تو خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. اور حضرت غوث پاک بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء آئے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء آئے تھے پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ نے میں سنا ذرا پھر. انہوں نے قرآن پاک سنایا نا حضرت نظام الدین اولیاء نے. فرمایا یار پردہ تو صحیح ہے پر چس تو نہیں آئی. پر کیونکہ سب تو بڑا کاری بابا فرید الدین سی. آج کل دے پیر دعا ہی نہیں منگنی آتی. پیر بیچارہ دعا نہیں مانگ سکتا، الٹا سیدھا پڑھ رہا تو تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے. تو اس وقت کا سب سے بڑا کاری بابا فرید الدین رحمہ اللہ تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا، عرض کی حضور قرآن پڑھنے آیا ہوں. میں سنا، کتابیں پڑھنے آیا ہوں، میں سنا. انہوں نے کہ جو سنایا قرآن، میں فریدہ، میں نظام ہوں.
قرآن تو پڑھا ہے تو نے پر چس نہیں آئی. انہوں نے کہا حضور یہی چس لین تے آیا ہوں, یہی چس پیدا ہو جائے اس لیے تو آیا ہوں. میں کہ ہاں پھر کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا رہوں گا ادھر پڑھوں گا. آپ عرض کرنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء اس طرح کرو حضور, اس طرح کریں, کسی خادم کو کہیں مجھے پڑھا دے. میں کس لیے بیٹھتا ہوں؟ میں نے کہا پیر تو وہ ہوتا ہے جو رب کا قرآن پڑھائے. بتائیں نا پھر ہیں ایسے پیر؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ یہاں رہے, پھر آپ نے علم بلاغت کی کتابیں اور کتابیں کافی ساری حضرت بابا فرید رحمہ اللہ سے پڑھی. بابا فرید رحمہ اللہ سے کتابیں پڑھی درس نظامی کی. اور یہ سارے مولوی تھے, دین پڑھانے والے تھے. حضرت دادا صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے مدرس تھے, کسی نے بتایا ہمیں؟ خواجہ معین الدین چشتی میری مدرس تھے, دین پڑھانے والے تھے, قرآن کا درس دینے والے تھے. اور بہت بڑی جماعت تیار کی آپ نے اپنے شاگردوں کی. لیکن ہم نے لوگوں کو بتایا ہی وہی ہے جس کے ساتھ پیروں کی روٹی چلے, ہے یا نہیں؟ اس کے آگے کوئی بات نہیں بتائی ہم نے لوگوں کو. خدا کے لیے اب دین کی طرف آ جائیں یار, چھوڑ دیں ان کو. خدا کے لیے باز آ جائیں ان سے یار, خدا تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں, دین کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب دین کا درد پیدا کریں, چھوڑ دیں ان پیروں کو یار, کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان سے. آج لوگ پتہ کیا ہوتا ہے, میں حیران کن بات بتاتا ہوں آپ کو. لوگ جاتے ہیں پیسے جا کے پیر کے گلے میں ڈالتے ہیں, یا اللہ میرا بیٹا باہر چلا جائے. کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا باہر چلا جائے. اس بیچارے کا بیٹا یہی رہ جاتا ہے, گلے والے پیسوں سے پیر کا بیٹا باہر چلا جاتا ہے. پیر صاحب جو ہے نا وہ آخری عمر میں باہر سیٹل ہو جاتے ہیں. کہاں سیٹل ہو جاتے ہیں؟ باہر, لندن میں, یورپ میں. بھی پیر صاحب مبلغ یورپ ہیں. میں نے کہا یورپ میں جا کے تجھے زنا کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے, تو کون سا مبلغ یورپ ہے؟ وہاں پہ جناب تو ان کی جو بت ہیں ان کے خلاف نہیں بول سکتا. تو مبلغ یورپ کون سا ہے؟ مبلغ تو وہی ہوتا ہے جو دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تو پورے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی, ان کی ہر چیز کانپنے لگی. آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ, آپ کو باہر شہر کے باہر نہیں بیٹھنے دیتے معین الدین چشتی کو. حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے, وہ آ گئے, انہوں نے آرڈر جاری کر دیا, انہوں نے کہا یہاں سے اٹھا دیں اسے. آپ بیٹھے تھے, آپ کو پتا ہے پہلے لوگ جو تھے پانی کے کنویں ہوتے تھے یا تالاب ہوتے تھے, وہ جا کے ایسی جگہ رہتے تھے جہاں پہ پانی مل جائے, انہیں میسر آ جائے بس. تو پانی کا تالاب تھا اناساگر, آپ وہاں جا ٹھہرے تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے اٹھیں. حضرت خواجہ صاحب کو کہنے لگے یہاں سے اٹھے. میں کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے راجا نے حکم دیا ہے یہاں سے اٹھ جائیں, یہ جگہ خالی کر دیں, یہاں ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے, آپ اٹھ جائیں, ہمارے یہاں اونٹ بیٹھیں گے. آپ نے میں اچھا. آپ وہاں سے اٹھے, اکیلے تھے اور آپ کے پاس لوٹا تھا, باقی سامان بھی آپ نے اٹھایا, لوٹا بچ گیا. ان کا بت کھڑا تھا, آپ نے میں, اس کا نام تھا شادی شدہ, اس کا نام تھا شادی. اور میں شادی یہ اٹھا کے چل میرے ساتھ. تو وہ لوٹا اٹھا کے چل پڑا ہے جی. آپ نے میں اچھا اونٹ بیٹھیں گے, انہوں نے کہا بیٹھیں گے. میں بیٹھے ہی رہیں گے. اونٹ بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے, کھڑے نہیں ہوا کوئی. بتائیں بھائی. میں نے کہا دین کے مدرس, دین کے خادم تو یہ ہوتے ہیں جی, ان کو تو کافر بیٹھنے نہیں دیتے. تجھے پیر کے اتنے بڑے بڑے بگلے بن گئے, تیری مارکیاں بن گئی, تیرے جناب بڑے بڑے ریسٹورینٹ بن گئے, اور تجھے یہ سارا کیسے میسر آ گیا بھائی؟ یہ بھی تو بتا. پیر ہو سچا, پیر ہو کامل, اسے تو کوئی ٹکٹ نہیں دیتا. پیر ہو امام حسن جیسے تو زہر دے دیتے ہیں, پیر ہو امام حسین جیسے تو شہید کر دیتے ہیں, پیر ہو ابوبکر صدیق جیسے تو زہر دے دیتے ہیں, اور پیر ہو جناب حضرت عمر جیسے تو مسلح پہ شہید کر دیتے ہیں, اور پیر ہو عثمان جیسے 40 دن پانی بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا پیر ہو حضرت مولا علی جیسے تو نماز کے وقت شہید کر دیتے ہیں. تو کون سا پیر ہے؟ میں نے کہا پیر ہو امام ابو حنیفہ جیسا, پیر و امام ابو حنیفہ جیسا تو اسے جناب جیل میں زہر دے دیتے ہیں. پیر و امام مالک جیسا تو اسے کوڑے لگتے ہیں. پیر و امام شافعی جیسا تو اسے کوڑے لگتے ہیں. پیر و امام احمد بن حنبل جیسا تو 18,000 کوڑے کھاتا ہے. تو کون سا پیر ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جیل لے جا رہے ہیں, اندر سے ایک چور ہے بہت بڑا, ابن الحسن نام کا بڑا مشہور چور ہے عرب کا, وہ باہر نکل رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو کہنے لگا احمد تو کیوں آ رہا ہے یہاں؟ آپ نے ہمارا یار رب کے قرآن کی عزت کی خاطر آ رہا ہوں, رب کے قرآن کی عزت کی خاطر. یہ کہتے ہیں قرآن رب کی مخلوق ہے, میں کہتا ہوں نا, قرآن رب سونے کی شان ہے, قرآن رب تعالیٰ کی صفت ہے, یہ رب کی مخلوق نہیں ہے. بس اس مسئلے میں مجھے پکڑ کے لائے ہیں. تو ابن الحسن نے پتہ کیا کہا, اللہ اکبر, حیران ہوں گے. اس نے کہا احمد دیکھ لینا, میں چور ہوں, 100ویں بار مار کھا کے جا رہا ہوں,
کوڑے کھا کے جا رہا ہوں 100ویں بار، تو میں سیدھا یہاں جا کے پھر چوری کروں گا، یہاں سے جا کے پھر چوری کروں گا۔ دیکھ رہے نا تو رب کی خاطر آیا ہے، میں نے شیطان کی کانڈی لگنے دی، تو رحمان کے بارے میں ذرا غیرت کا مظاہرہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہ پیر ہٹانا تھی، میں نے تو شیطان کی ہار نہیں ہونے دی، اب جا کے پھر چوری کروں گا۔ میں 100 چوریاں کر چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ اکبر، آپ کو جب بھی کوڑا لگتا نا آپ پھر یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لابن حسن، مولا ابن حسن کی بخشش فرما، اس نے بڑی بات کی ہے، اس کی بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے، مولا میں تیرے لیے مار کھا رہا ہوں، مولا مجھے ہمت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور یار پیر حق والا تو یہ ہوتا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹاتا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ پچھلے ائمہ کو دیکھیں، سارے زہر سے جا رہے ہیں، قتل سے جا رہے ہیں، آج کل کے سارے بستر پہ جا رہے ہیں۔ وہ پیر طریقت کون سا جو بستر پہ جا رہا ہے یار، ہمیں بھی تو سمجھائیں یار ذرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زہر کا اثر عود کر رہا ہے۔ وصال شریف کے وقت حضور نے فرمایا تھا بخار تیز، سر میں شدید درد، اور آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ زہر کا اثر عود کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو زہر دیا گیا یار، بتائیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہی جا رہے ہیں، اور ایک میں اور آپ جو ہیں ایسے ہی جا رہے ہیں۔ ہمارے جانے کا انداز ہی وکھرا ہے جناب، گھر میں پڑے ہوئے بزدلوں کی طرح جا رہے ہیں۔ اہل حق علماء وہ ہوتے ہیں جو باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں کسی سے، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں کہ پھر ان کا کفر بڑھ گیا، پھر ان کا کفر بڑھ گیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ حضور آئے، حضور کا انکار کیا تو کفر بڑھ گیا، کفر بڑھ گیا۔ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، مومن ہو گئے، آقا علیہ السلام کا انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ حضور کی شریعت کا انکار کیا تو کفر بڑھ گیا ان کا۔ اسی طرح کر کے میرے تو حکمران جو ہیں طواغیت ہیں، یہ سارے یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کفر کی حمایت میں اسلام پر حملے کر رہے ہیں، کفر کی حمایت کے اندر اسلام کشی کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اسلامی شعائر، مقدسات دینیہ، مقدسات شرعیہ، ان پر حملے کر رہے ہیں، مقدسات شخصیہ مقدسہ ان پر حملے کر رہے ہیں۔ تو بتائیں یار یہ لوگ جو ہیں ایمان لانے کے بعد یہ پھر مومن کیسے کھڑے ہیں؟ بتائیں، پیسے لے کر ختم نبوت کا نام لینے والوں کو گولی مار دینا، پیسے لے کر ختم نبوت کے دشمنوں کو جناب بڑی بڑی زمینیں الاٹ کر دینا، انہیں جناب بڑے بڑے پلاٹ دے دینا، بڑی بڑی سوسائٹی میں انہیں جگہ دے دینا، بڑے بڑے انہیں مراکز قائم کر دینا، بڑی بڑی سیکورٹی انہیں فراہم کرنا، تو مومن کیسے کھڑے ہیں یہ لوگ؟ یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے یار۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا انہیں ایمان کی بڑی فکر ہوتی ہے، انہیں ایمان کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور کئی سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جن کے منہ سے آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ دو طرح کے بندے جو ہے نا اپنے ایمان کے معاملے میں بے فکر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ جو نام نہاد مسلمان ہو لیکن مومن ہو ہی نہ، وہ کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ جسے مومن تو ہو لیکن اسے اپنے ایمان کی قدر نہ ہو۔ یہ دو بندے اپنے ایمان کی فکر سے خالی ہوں گے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان ایمان کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کیوں فکر ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے کوئی بندہ کھیتی بنانے والا، کھیتی اب گندم وغیرہ اگاتے ہیں نا، تو ابھی گندم ہری بھری ہے، بارش آتی بھی رہے تو کسان پریشان نہیں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جب پک جائے تو پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ اسی طرح کپاس ہے اور بھی چیزیں ہیں، جب پک جائیں، مکئی ہے جب پک جائے، اب بارش آنی شروع ہو جائے تو سارے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے دعائیں مانگتے ہیں مولا بارش آئے، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، بادل بھی دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح کر کے بندہ مومن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نے پوری زندگی جو نیکیاں کی ہوتی نا، اب اس کی آخری عمر میں اس کے پکنے کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے اس پھل کو کاٹنا ہے، اس کھیتی کو کاٹنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب آخرت اس کے سر پہ ہے، آخرت کی پہلی منزل قبر اس کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، ولی، خالص، مخلص مومن جو ہے موت کے قریب ہوتا جائے گا نا، ویسے ویسے اسے ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی۔ اندازہ لگائیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے نا، تو بندے ساتھ بیٹھے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، آپ کہتے نا نا، جب یہ فاقہ ہو تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم کلمہ کہہ رہے تھے، میں نانا شیطان سامنے کھڑا تھا، مجھے کہہ رہا تھا احمد تو نے زندگی ساری حق پر قائم رہ کر ایمان مجھ سے بچا لیا ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک میری روح نکل کے خدا کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے مجھے تجھ سے فکر ہی رہے گی، مجھے تجھ سے ڈر ہی رہے گا کہ مجھے میرا ایمان چھین لے تو پھر انہیں فکر نہیں ہوتی ہیں۔
جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے نا ارشاد فرمایا کہ سمجھنے والی بات ہے، رات کو وہی بندہ پریشان رہے گا جس کے پاس کچھ ہوگا. چوروں کو ڈر اسی کو ہوتا ہے نا جو سرمایہ دار ہوتا ہے. جو سرمایہ دار ہی نہ ہو اسے کیا ڈر ہوگا؟ جس کے جسے پتہ بھی پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور کچھ ہے نہیں میرے پاس، اسے کیا ڈر ہوگا؟ اسے کیا تکلیف ہوگی بتائیں بھائی. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے، بڑی بات ہے، بریک بات کو لطیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لطیفہ ضروری نہیں ہوتا ہنسنے والی بات ہو. شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بیچارہ مسکین کے ساتھ تھا، اس کے پاس اکیلی گدڑی تھی، گدڑی اس میں خوراک وغیرہ مانگتے تھے بھی، کہتا وہی تھی اس کی. تو اندر گھر میں لیٹا ہوا تھا، رات کو چور آ گئے، تلاشی لینے لگے، اندھیرا تھا. وہ بیچارہ بیدار ہوا، کہنے لگا او خدا کے بندو، میرا گھر تو وہ ہے، یہاں دن کو بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا، تم رات کو ڈھونڈ رہے ہو ہیں، یہاں تو دن کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، تم رات کو تلاش کر رہے ہو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف نہ کرو تم، ہاں یہاں سے تشریف لے جاؤ. تو جس بندے کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اسے کیا فکر ہونی ہے بڑا بتائیں. تو ایمان کے بارے میں فکر کرنا، امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، اس کے ایمان کے چھن جانے کا خوف ہے. بتائیں کتنی بڑی بات ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی ثم ازدادوا کفرا، میں پھر کفر میں بڑھ گئے، کفر ان کا زیادہ ہو گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. ثابت ہوا جو بندہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. تو جب مرتد ہونے کے والے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے تو کافر کے لیے کیوں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ولا لیہدیہم سبیلا، ان کی بار بار کفر پسندی اور اسلام دشمنی جو ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کی راہ بھی نہیں دکھائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.